صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یعنی اپنی قسموں کو نیکی سے بچنے کے لیے ڈھال نہ بناؤ. یعنی اللہ معاف کرے کہ تم نے قسم کھا لی کہ جی میں رشتہ داروں سے بات نہیں کروں گا، میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا. اب اگر کوئی تمہیں کہے کہ بھئی تم کیوں ایسا کرتے ہو تو کہہ لے کہ بھی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو یہ قسم گویا تم ڈھال بنا رہے ہو اچھے کام چھوڑنے کے لیے. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم قسم کھا لیتے ہو اور ایک اچھے کام کو چھوڑ دیتے ہو اور پھر اس اچھے کام سے رکنے کے لیے اس قسم کو ڈھال بنا لیتے ہو. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم کو یہ نہ ہو کہ اللہ کی قسمیں کھا کہ تم نیکی سے اور صلہ رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ تم نے قسم کھا لی ہے کہ میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں چاچا کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میرا جھگڑا ہے میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے. یہ غلط بات. اگر تم اس قسم پہ پکے رہو گے تو تم گنہگار ہو. لازم ہے تمہیں کہ تم ایسی قسموں کو توڑ دو، کفارہ دے کے نکل آؤ اور بھلائی کے کام جو ہیں ان کو جاری رکھو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تھا کہ جو تم میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، تبنگری دی ہے، وہ قسم کھا کے غریبوں سے خیرات بند کر دیں. کہ چھوٹی سی بات پہ کوئی ناراضگی ہوگی تو کہا اللہ کی قسم آئندہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو. تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے لیکن تم بندوں کو معاف نہیں کرتے ہو. کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے درگزر کریں اور معافی عطا فرمائیں اور تمہارے گناہ معاف کر دیں؟ تو اس لیے اب نتیجہ کیا نکلا کہ فل استمرار علی الیمین، اگر اسی قسم پہ جمع رہے کہ میں نے جی اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں درس نہیں بیٹھوں گا، اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں بھائی سے نہیں ملوں گا، میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں چاچا کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اگر جمع رہے اور قسم کو بہانہ بنائے تو وہ گناہگار ہے. اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ دے کے ایسی قسم سے نکل آئے. كما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لئن يلجأتكم يميني في اهله عاصم له عند الله من ان يؤتى كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم محمد بن رافع عبد الرزاق به ورواه احمد عنه به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ،
آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بے اعتبار زمانے کے تو سب سے آخر میں ہمیں بھیجا کہ حضور بھی آخری نبی اور آپ کی امت بھی آخری امت، لیکن فرمایا کہ اللہ جنت میں قیامت والے دن سب سے پہلے ہمیں نمبر دیں گے جنت میں جانے کا، تو لہذا یہ ہے کہ بے اعتبار زمانے کے تو ہم آخر میں آئے، لیکن بے اعتبار مرتبے کے اور فضیلت کے سب سے اول میں ہوں گے۔ اور حضور پاک نے فرمایا واللہ لئن یلج احدکم بیمینہ فی اہلہ، کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ جی میں بیوی سے بات نہیں کروں گا، اور یہ قسم اس کے لیے مانع بن جائے، رکاوٹ بن جائے، الجھانے والی بن جائے کہ جی اب میں اپنی بیوی سے کیسے بات کروں، میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں بیوی سے نہیں بولوں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اگر ایسی قسم پہ تم جمے رہو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک نیکی کے کام کو نعوذ باللہ اگر تم نے غلطی سے قسم کھا لی ہے کہ میں نہیں کروں گا تو پھر قسم پہ جمے رہو، نہ، بلکہ اللہ نے جو کفارہ فرض کیا ہے قسم کا، وہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اس بھلائی کے کام کو اختیار کرو، اس کام کو سر انجام دو۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اطعام 10 مساکین، اللہ نے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو چاہے ایک وقت کٹھا بلا کے آپ کھانا کھلا دیں یا چاہے آپ ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی نہ تو یہ ہو کہ بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ کے جناب اب یہ سمجھیں آپ کہ بھئی تم جا کے اس کو بڑا قیمتی ہوٹلوں میں بیٹھ کے 400 ریال فی آدمی کا کھانا کھلاؤ، اور نہ ایسا ہو کہ ایک ایک روٹی لے کے پکڑا دو کہ جاؤ بھی کھا لینا، بلکہ درمیانہ اعتدال کا جو درجہ ہے، جو درمیانہ تمہاری حیثیت کا کھانا ہے وہ غریبوں کو کھلا دو، اور اگر اللہ توفیق دے تو ان کو لباس اور کپڑے بھی دے سکتے ہو کھانے کے علاوہ بھی۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے، ثم قال البخاری حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام ان يحيى وهو ابن ابي كثير ان كان النبي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استلج في اهله بيمين فهو اعظم اسما ليس تغني الكفاره، یعنی کسی آدمی نے اپنی اہل کے اندر کوئی قسم کھا لی تو بہت بڑا گناہگار، آپ نے فرمایا بلکہ تو کفارہ بھی ذریعہ نہیں بنے گا معافی کا، اس کو چاہیے استغفار کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ والدین سے احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، اپنے والدین سے بھلائی۔ اب آدمی اس حکم کو تو بھول جائے اور کہے جی میں نے تو قسم کھائی ہے کہ باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں جناب قسم کیسے توڑوں؟ یعنی اب اللہ کی قسم کو بہانہ بنا رہا ہے اور اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین سے بھلائی کرو، بھئی اگر تمہیں اللہ کی قسم کا اتنا خیال ہے تو اللہ کے حکم کو تو پورا کرو نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ آج کل ہمارے ہاں اکثر جو ہماری زندگیوں میں خلا ہیں اور ناکامیاں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اب دیکھیں نا جی، بنیادی بات ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک فاسق فاجر۔ اب یہ ہے کہ ہم نماز کے مسئلے کو تو ایک طرف رکھ دیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل اعلیٰ اولا افضل راج مرجو پہ کہ بھئی آمین پہ لڑتے رہیں، رفع یدین پہ لڑتے رہیں، جو نماز نہیں پڑھتا پہلے اس کے لیے کیا کرو گے؟ اس لیے اصول کیا ہے کہ پہلے بنیاد کہ پہلے اس کو اللہ کے فرائض تو شروع کراؤ، نماز تو پڑھے نا۔
چلو اب اس کے بعد مسائل ہیں، بعض ائمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ عمل کیا، بعض نے اس حدیث پہ عمل کیا، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بے نمازی کو نمازی بناؤ۔ اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، چلو آمین بھی کہتے ہیں زور سے، لیکن قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کو فائدہ پہنچا دے گا یہ؟ تو اصل بنیاد کیا ہے؟ اس کے عقیدے کی اصلاح۔ تو اب ہم لوگ کیا ہے کہ بھئی اللہ نے حکم دیا والدین سے بھلائی کرو، اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کے حق ادا کرو، اب وہ کہے کہ نہیں جی میں نے تو قسم کھائی ہے کہ بس میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، میں جناب کیسے بات کروں، میں قسم کیسے توڑوں؟ یعنی ادھر تو اللہ کی قسم کا اتنا احترام ہے اور ادھر اللہ کے حکم کا احترام کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے آپ کو آدمی جو ہے کسی اپنے اہل کے معاملے میں الجھا لے، یا اہل کے معاملے میں کوئی جھگڑا اور فساد کھڑا کر لے اور بہانہ بنائے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی۔ ایسی بات کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن معاذ کو لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلن عرضة ليمينك ان لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير۔ تم قسم کو ڈھال نہ بنا لو کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم کفارہ ادا کر دو اور بھلائی کا کام کرو۔ وقد قال مسروق والشعبي ابراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وإكرمة بن مكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان ربيع بن الصاق وطال الخراساني والسدي رحمه الله تعالى ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور۔ یہ تمام ائمہ نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا اور ان کی تائید میں وہ حدیث مبارک بھی موجود ہے جو صحیحین میں ہے، ما ثبت فی الصحیحین عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ منی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها۔ اب فرماتے ہیں کہ صحیحین میں حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے رحمت اللہ علیہم نے حدیث نقل فرمائی ہے، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں بھی کسی کام کے بارے میں اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا لوں اور پھر مجھے یقین ہو کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو میں کفارہ دے کے اس کام کو کروں گا۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کی مثال عطا فرما دی تو اس کے بعد تو پھر کسی کو سوچنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا یعنی اگر میں بھی قسم کھا بیٹھوں لیکن اس کام کا کرنا جو ہے نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے تو اب میں قسم سے نکلوں گا، یعنی کفارہ دوں گا اور اس بہتر والا کام جو ہے، خیر والا کام جو ہے اس کو سر انجام دوں گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وثبت فیہما ایضا، اور بھی صحیحین میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرہ یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ فإنك إن أوتيت من غير مسألة أنت عليها وإن أوتيت عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك۔ اور یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور پاک نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارۃ، تم اپنی طرف سے سوال نہ کرنا کہ مجھے حاکم بناؤ، مجھے قاضی بناؤ، مجھے عہدہ عطا کرو، بالکل یہ سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر تو یہ عہدہ تمہارے سوال کے بغیر تمہیں مل گیا تو پھر تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اس میں، اور اگر تم نے سوال کر کے حاصل کیا تو پھر تمہیں اللہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم جانو تمہارا کام جانے، تم نے خود مانگا ہے نا، خود مانگا ہے تو اس سے نکلو۔ اور جب آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد نہ آئے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ اب دیکھو ساری دنیا میں موجودہ دور میں جو ہمارے ملکوں میں کافروں کے نظام چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، یعنی کوئی عہدہ مل سکتا ہے، لوگ پہلے صرف یہ نہیں کہ درخواستیں دیتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے عہدہ لیتے ہیں،
جب کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد عہدہ حاصل کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عہدے پہ آنے کے بعد پہلے تو اپنا حساب کتاب برابر کریں گے نا کہ بھئی جو ہم نے خرچ کیا ہے پہلے تو یہ نکالو. اچھا پھر آئندہ آنے والے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، آئندہ بھی جو خرچ کرنا ہے وہ بھی تو جمع کر کے رکھو. یہ وجہ ہے کہ ہر جگہ لوٹ ہے، کھسوٹ ہے. جو آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے اللہ معاف کرے الا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ورنہ نتیجہ یہی ہے کہ جو آدمی جہاں ہے یعنی چپراسی سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، سب کا مقصد جو ہے وہ اپنا مفاد حاصل کرنا. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم عہدے کے متلاشی نہ بنو، تم اپنے آپ کو حاکم نہ بناؤ، تم اپنے آپ کو قاضی نہ بناؤ. ہاں اگر علاقے کے لوگوں نے اور ملک کے برسر آوردہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ اس عہدے کے لائق ہے اور انہوں نے تمہارے طلب کے بغیر تمہیں آگے وہ عہدہ دیا کہ نہیں حضرت آپ یہ کریں، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اعانت کرتے ہیں. اچھا اور پھر وہ آدمی ایک سیدھی سی بات ہے عدل بھی کرے گا. کیوں؟ اس کو کوئی غرض نہیں، اس نے کوئی خرچ نہیں کیا، اس نے اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی، اس نے اس کے لیے کسی کا احسان نہیں لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے عہدہ دیا ہے. اب جب وہ کرسی پہ آئے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جن لوگوں کو عہدے ملتے تھے تو وہ کئی کئی دن تک روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی سزا مل گئی، ہم تو امتحان میں آ گئے، ہم تو اتنے بڑے امتحان میں آ گئے کہ اللہ کے مخلوق کا حساب بھی ہمارے سر پہ آ گیا، ہم قیامت میں کیا جواب دیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جن کے عدل و انصاف کا ڈنکا پوری دنیا میں آج بھی بج رہا ہے اور جن کا انصاف ضرب المثل ہے اور جن کے فیصلے ایسے تھے کہ اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر کے تائید فرما دی. لیکن جب خلافت کا آخر وقت آیا تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ 10 سال جو میں نے حکومت کی ہے اس میں نہ مجھے ثواب ملے نہ عذاب ملے، مجھے برابر برابر چھوڑ دو تو میں راضی ہوں. حضرت عمر جیسا آدمی یعنی جس کے عدل کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ میں اپنی داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ عمر اگر دریائے فرات کی پل پہ کوئی بکری کی ٹانگ پھنس گئی اور ٹوٹ گئی یا دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم امیر المومنین تھے، تم نے کیا انتظام کیا، تم خلیفۃ المسلمین تھے، تم نے کیا انتظام کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس عدل و انصاف کرنے والا آدمی، اس عدل و انصاف کرنے والا آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ میاں مجھے ثواب بھی نہ دو عذاب بھی نہ دو، بس مجھے معافی دے دو، برابر برابر چھوڑ دو. تو اب آپ اندازہ کریں. اور جو لوگ، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کافروں نے، یہودیت و نصرانیت نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے کافرانہ نظام میں ایسے الجھا دیا ہے کہ اب وہ اس سے کبھی آپ کوئی بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو جمہوری نظام ہمارے دماغوں میں بٹھایا گیا نا، جی بڑی آزادی ہے اور مشورہ ہے اور رائے ہے اور ممبر ہیں اور اسمبلیاں ہیں اور سینٹ ہیں اور کیبنٹ ہیں اور فلان ہیں اور فلان ہیں، یہ ایک ایسا جال ہے کہ اس سے کوئی آدمی پھر بچ کے نکل نہیں سکتا کسی بھی شکل. دیکھو نا جی، اگر آپ الیکشن لڑیں گے، آپ کو ایک آدمی نے ووٹ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کو ممبر بنایا، اس آدمی نے کل جرم کیا ہے تو آپ کیسے پکڑیں گے اس کو؟ وہ تو آپ کا سپورٹر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے ایک ایسا نظام ڈال دیا ہے نا گردنوں میں، ایسا ایک نظام میں الجھا دیا اور ایک ایسا نعرہ دے دیا ہے کہ ہر آدمی دیوانہ ہو کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہے کہ اسلام سے روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں بھی یہ لعنت مسلط کی گئی ہے وہاں نہ سکون ہے، نہ امن ہے،
نہ احترام ہے، نہ لوگوں کو معاش ملتی ہے، نہ برکات ہیں، نہ ثمرات ہیں۔ 24 گھنٹے ایک عذاب میں مبتلا ہے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے، اور جس کے پاس کرسی ہے وہ مزے میں ہے، اور جو غریب ہے وہ روز غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا زندگی گزارنا جو ہے مشکل ہے۔ ورنہ اسلام ایسی باتوں کی اجازت ہی نہیں دیتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، یہی وجہ تھی نا کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سب سے بڑا قضا کا عہدہ دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں ہی نہیں قبول کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ مانگنا، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ عبد الرحمن اگر تم کبھی قسم کھا لو، انسان ہے قسم کھا بیٹھا، پھر تمہیں سمجھ آیا کہ بھی میں نے جو قسم کھائی ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا، اس کا تو کرنا زیادہ بہتر ہے، تو فرمایا قسم پر نہ جمے رہنا، قسم کا کفارہ ادا کر کے اس بھلائی والے کام کو ضرور سر انجام دے دینا۔ وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے اسی طرح کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے اور دیکھے کہ اس کام کے کرنے میں بھلائی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر کے نکل آئے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم قال حدثنا خلیفۃ بن خیاط قال حدثني عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، اس کو چھوڑنا جو ہے کفارہ دے دینا ہے۔ ورواه ابو داود من طريق ابي عبد الله بن عبيد الله بن الاخنس ان عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي قال قال رسول الله لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها۔ ثم قال ابو داود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر عن يمينه وهي الصحاح۔ اب اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ کوئی منت یا کوئی قسم جو ہے جس میں ابن آدم کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا قسم یا منت ماننا جو ہے وہ منت ہے ہی نہیں۔ منت اس چیز کی ہے جو تیرے ہاتھ میں۔ کیا مانا؟ اب ایک آدمی کہے جی میں منت مانتا ہوں کہ میں 10 لاکھ طواف کروں گا، تیری طاقت میں نہیں، 10 لاکھ طواف تو کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ جی میں منت مانتا ہوں کہ میں 10 کروڑ ریال خیرات کروں گا اور گھر میں 10 ریال بھی نہیں، تو جب تیرے پاس ہے ہی نہیں تو منت کا کیا مطلب؟ منت تو اس چیز کی مانو جو تیرے بس میں بھی ہو، تیری طاقت میں بھی ہو، کہ تیری طاقت ہے 100 ریال، تم نے منت مانی کہ اللہ نے میرا کام کر دیا تو میں 50 ریال خیرات کروں گا، ٹھیک معقول بات ہے کہ تیرے پاس 100 ریال تھا، تم نے 50 ریال خیرات کر دیا، لیکن تیرے پاس تو ہے 100 ریال اور تم منت مان رہے ہو ماشاءاللہ لاکھوں کی، اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ نعوذ باللہ تم دھوکہ دے رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو کہ جو چیز تیرے ملک میں نہیں ہے۔ تم کہو جی کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ مکان جو ہے نا میں خیرات کر دوں گا، یہ مکان کس کا ہے کہتے پتہ نہیں، تو مکان لوگوں کا ہے اور منت تم مان رہے ہو۔ یہی جو جھوٹ ہے نا جی، یہی عذاب بن رہے ہیں آج۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا جی کہ ہم لوگ جو ہے نا الزام تو بڑے دیتے ہیں نا لوگوں کو، لیکن اصل میں ہمارے اپنے گناہ ہوتے، ہمارے اپنے خطا ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے مثلا اب میں اگر یہاں ملازمت، کون ہے ابھی بچوں کو ہٹا دیں، کون شور کر رہے ہیں؟ اللہ کا حرم ہے، بدن صاف رکھو، لباس صاف رکھو، خوشبو استعمال کرو، روایہ کریہہ سے بچو تاکہ دوسرے کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے۔ اب دیکھیں کہ بصل حرام نہیں ہے، نہ تھوم حرام ہے، حلال چیز ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ پکا کے کھاؤ تاکہ ان کی خوشبو مر جائے۔ اگر تم کچا کھاؤ تو پہلے نمک کے ساتھ اس کو 2-3 دفعہ دھو ڈالو تاکہ اس کی ہوا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
اگر تم نے ایسے کھا لیا اور تیرے منہ سے آواز آئی، حضور نے فرمایا ہماری جماعت میں مت آؤ، مسجد میں نہ آؤ، باہر جا کے کہیں نماز پڑھو، کیوں لوگوں کو تم عذاب دے رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں ہمارے بعض لوگوں کو یہ بھی نیکی بن جاتی ہے شاید کہ 2 مہینے کپڑے نہیں دھونے. یہ کون سی نیکی ہے؟ اس نیکی کے ساتھ اگر مرتبے طے ہوتے تو پھر تو کیچڑ باہر جا کے آدمی مل لے اور زیادہ مرتبہ بن جائے گا. یہ کوئی مرتبے نہیں ہوتے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تم نظافت پسندی کرو. اب دیکھیں نا جی ہمارے بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہو گیا. اب مثلا میں نوکری کرتا ہوں، تنخواہ کیا ہے بھائی 1000 ریال مثال کے طور پہ. اب میرے پاس گاڑی ہو 50,000 ریال کی، گھڑی ہو 5,000 ریال کی، جس مکان میں رہتا ہوں اس کا کرایہ ہو 50,000 ریال اور اس کے بعد تنخواہ 1,000 ریال. تو اب آپ خود سوچیں اگلے کیا سوچیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوچ رہے ہیں. ہم کہیں گے دیکھو جی یہ ہم جلتے ہیں. وہی جلنے کی بات نہیں، سوال یہ ہے کہ تم نے اپنا جو خود جہاں کام کر رہے ہو، تمہاری 2,000 تنخواہ ہے، خرچ ہے 20,000. تو اب 18,000 کے بارے میں تو لازمی بات ہے اگلا سوچے گا نا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. چوری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی منشیات بیچتا ہے، کوئی حرام کاری کرتا ہے. آخر 18,000 اس کے بعد کہاں سے آ گیا؟ لازمی بات ہے کہ اگلا سوچے گا. اور جب وہ سوچیں گے ہم کہ دیکھو جی ہم جہاں سے کریں جو کریں ہم، یہ کو ہمارے چاچے لگتے ہیں. وہ چاچے نہیں لگتے تو پھر آدمی اپنے وطن میں جا کے کما لے. چاچے تو نہیں لگتے. اس لیے اسلام بھی دنیا بھی اپنے حدود میں رہنا چاہیے آدمی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اتنی ظاہر کرو. میرا ملک ہے نہیں میں کہتا ہوں جی یہ مکان میں نے منت مانی ہے ربات بنا دوں گا. تمہارا مکان ہی نہیں تو ربات کیسے بنا دو گے؟ تم تو خود کرائے پہ رہتے ہو اور منت مان رہے ہو کہ میں اس بلڈنگ کو ربات بنا دوں گا. یہ کون سی منت ہے؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ولا یمین، اور قسم کھا رہے ہیں ایسی چیز کی جو اس کے بس میں بھی نہیں. تو ایسی قسم کھانا جو ہے یہ بھی منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع. اور اسی طرح اللہ معاف کرے کہ فی معصیت اللہ، قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس کی چوری کروں گا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. یہ نافرمانی ہے اور قسم بھی خدا کی کھا رہا ہے. یعنی کام بھی نافرمانی کا اور پھر قسم بھی اللہ کی. ولا فی قطیعۃ رحم، قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ رشتہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بس میں بھائی کے ساتھ کبھی رشتہ نہیں کروں. تو ایسی قسمیں جو ہیں اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہیں. یہ قسمیں کھانا جو ہے گناہ ہے کیونکہ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر تم نے کوئی قسم کھائے، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ نہیں بھائی اس کام کرنے میں تو فائدہ ہے، بہتری ہے، ثواب ہے. تو حکم ہے کہ کفارہ دے دو اور اس کام کو کرو. اس کا حق کیا ہے کہ کفارہ ادا کر دو اور اس قسم پہ نہ رہو. اور نہ قسمیں جو ہیں اللہ کی نافرمانی میں قسمیں نہ کھاؤ کہ کوئی قسم کہے میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا، کوئی قسم کہے میں اس کے بچے کو ماروں گا، کوئی قسم کہے بجی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے میں ان کی لڑکی ضرور اٹھاؤں گا. یہ کون سی قسم ہے بھائی؟ یہ تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات کہ اللہ کی نافرمانی اور قسم بھی اللہ کی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں سخت گناہ ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابو داؤد نے تمام احادیث جو ہیں نقل کی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جتنی کفارے کی روایات ہیں اور احادیث ہیں سب صحیح حدیث ہیں. وقال ابن جریر حدثنا علی ابن سعید الکندی قال حدثنا علی ابن مسلم محمد نبرتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قن حلف على یمین قطیعۃ رحم وماسد وبره ان يحنث فيها ويرجع عن يمين فبره. اس کی بلائی یہی ہے کہ وہ قسم توڑ ڈالے اور لوٹ آئے. وهذا حديث ضعيف للنهار هذا هو ابن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير بعض السنين وسوق الشاب انه قال لا يمين في معصيه ولا كفاره عليها. اب سمجھے ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جی مجھے اللہ کی قسم ہے
فلاں آدمی نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، میں اس کی چوری کروں گا تو یہ معصیت ہے، چوری کرنا، زنا کرنا۔ اب یہ قسم ہوگی چھوڑ دے، کفارہ دے، تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہ، ایسی قسم ہوتی ہی نہیں، کیونکہ قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی طاعت میں ہو۔ معصیت والی قسم جو ہے، قسم ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ نہیں، اگر ایسی قسم بھی کھا بیٹھا ہے تو نکلے کفارہ دے کر، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح روایات وہی ہے کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ منت نہیں ہے، اور وہ قسم جو اللہ کی نافرمانی میں کھائی جائے وہ قسم ہی نہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ کفارہ تو نہیں، لیکن گناہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اس سے نکلے۔ قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الايمان اللاغيه وهي التي لا يقصدها الحال بل تجري على لسان عادة من غير تاكيد ولا تاكيد۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی قسموں کے بارے میں لا يعاقبكم ولا يلزمكم، تمہیں سزا بھی نہیں دیں گے، تمہیں عذاب بھی نہیں دیں گے کہ وہ قسمیں جو تیرا مقصد قسم کھانے کا نہیں تھا بلکہ عادت سے زبان سے نکل گئی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ کہے اللہ ہے، اور نہیں جی اللہ کی قسم، اور نہیں جی اللہ کی قسم، اور جی نہیں اللہ کی قسم، حالانکہ وہ قسم نہیں کھا رہا، عادتاً بغیر عادت کے، یعنی بغیر ارادے کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقد کے نکل گئی ہے، تو اس پہ اللہ نہیں پکڑیں گے۔ لیکن ایسی بات سے بھی بچنا چاہیے، ایک بات سمجھو، ایسی بات جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے والا جو ہے وہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم، ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ کیا ایسی قسم پہ کفارہ ہوگا؟ وہاں نہ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ تو ہے نہیں، نہ اس نے کوئی نیت کی، نہ اس نے دل سے کوئی عزم اور جزم کا فیصلہ کیا، وہ تو بس زبان پہ نکل گئی۔ کما ثبت فی الصحیحین من حدیث زہری عن عبید بن عبد الرحمن نبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ قال من حلف قال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، وهذا قول قوم من حدیث اہل الجاہلیہ قد اسلموا وَأَلْسِنَتُهُمْ قَدْ عَرِفْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَلْفِ بِاللَّهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَمَن يَتَلَفَّظْ بِكَلِمَةٍ كَمَا تَلَفَّظُوا بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ بِغَيْرِ قَصْدٍ تَكُونُ هَٰذِهِ بِهَٰذِهِ۔ اب اس حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے باللات والعزیٰ، مجھے لات کی قسم، مجھے عزیٰ کی قسم، علاج کیا ہے کہ فوراً کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وجہ کیا تھی کہ جب مشرکین میں سے لوگ اللہ کی رحمت سے اسلام میں داخل ہوئے اور نئے نئے اسلام میں آئے تو زمانے جاہلیت میں ان کی عادت تھی، وہ قسمیں کھاتے تھے لات اور عزیٰ کی، تو وہ قسمیں ان کی زبان پہ چڑھی ہوئی تھی، تو وہ بیچارے بغیر سوچے سمجھے کبھی کبھی وہ بات زبان پہ آ جاتی تھی، اللہ والعزیٰ اللہ والعزیٰ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علاج کیا ہے کہ فوراً کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ تھا من غیر قصد، یاد رکھو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھو، یعنی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں پیر کے مزار کی قسم کھاؤں گا یا آستان کی قسم کھاؤں گا یا پیر کے وجود کی قسم کھاؤں گا، اور یقین رکھے کہ اگر میں نے غلط کھائی تو مجھے نقصان پہنچے گا، یہی تو کفر اور شرک ہے۔ یہ تو علاج حضور نے بتایا کہ اگر بغیر ارادہ زبان سے قسم نکل گئی، یعنی وہ قسم نہیں کھا رہا، بس زبان پہ آ گئی، کہ زمانے جاہلیت میں عادت تھی، مسلمان ہو گئے لیکن ابھی وہ عادتیں تو نہیں چھوٹی تھی، کبھی کبھی زبان پہ آ جاتی تھی واللات والعزیٰ۔ تو اب یہ بھی ضروری نہیں کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھائے، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے، بیٹے کی قسم، آنکھوں کی قسم، اولاد کی قسم، رزق کی قسم، کسی پیر کے آستان کی قسم، کسی پیر کے روضے کی قسم، پیر کے پنڈے کی قسم، پیر کی بستی کی قسم، سب کفر ہے اور شرک ہے، کیونکہ قسم تو صرف اللہ کی ذات کی ہے، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی دل کے اندر عظمت ہو،
جس کی دل کے اندر یقین ہو کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، جب غیر کی کھائے گا تو کفر۔ یہ تو حضور نے علاج بتلا دیا کہ جو لوگ مشرکین سے اسلام لائے تھے، ابھی بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور زمانے جاہلیت میں ان کی عادت بنی ہوئی تھی واللات والعزیٰ واللات والعزیٰ واللات والعزیٰ، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کلمہ اخلاص ادا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کبھی کبھی اللہ معاف کرے بندہ ہے زبان سے کوئی لفظ نکل گیا کفر شرک کا، تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ فوراً کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کی نیت نہیں تھی، لیکن کبھی انسان ہے نا جی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اللہ معاف کرے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، گالی دے رہا ہے اس کو کہ تم خبیث ہو، اور کہہ رہے نہیں تمہارا دین بھی ایسا، دین کو بھی گالی دے دی تو نعوذ باللہ کفر ہو گیا۔ کیوں؟ دین تو اسلام ہے، دین کسی کی ذاتی بات تو ہے نہیں۔ تو اسی طرح اس کا علاج بھی کیا ہے کہ فوراً استغفار کرے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ملاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم وفی الآیۃ الاخری بما عقدتم الایمان۔ قال ابو داود باب لغو الیمین۔ حدثنا عبید بن مسعود الشامی قال حدثنا حیان یعنی ابن ابراہیم قال حدثنا عبدنا ابراہیم یعنی الصائغ ان اطاع اللغو فی الیمین۔ قالت عائشہ ان رسول اللہ قال اللغو فی الیمین وکلام رجل فی بیتی کلا واللہ ولا واللہ۔ لغو یمین سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اب کوئی مطالبہ نہیں قسم کا، نہ کوئی قسم کی اس کا ارادہ ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں بلا واللہ ہے، کلا واللہ ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں، خدا کی قسم یہ ایسا ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا نہیں، اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، کوئی نیت نہیں ہے قسم کی، نہ دل میں کوئی عقد ہے، تو یہ لغو الیمین کہلاتا ہے۔ اس پہ مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایسی بات سے بھی بچنا چاہیے۔ آدمی اپنی عادت جو ہے اچھی بنائے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی، یہ تو سوچ ہوتی ہے نا۔ ایک دفعہ کتابوں میں آتا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں مجلس میں اور شیطان کی مذمت کر رہے ہیں کہ شیطان بڑا مردود ہے، بڑا لعین ہے، اور شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ شیطان پہ لعنت کرے۔ حالانکہ یہ ٹھیک بات تھی۔ تو بی بی صاحبہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو نے کہا جی ہم شیطان کا ذکر آ گیا تو شیطان کا ذکر کر رہے تھے، اس پہ لعنت بھیج۔ انہوں نے کہا جتنی دیر آدمی دشمن کا ذکر کرے اتنی دیر دوست کو کیوں نہ یاد کرے؟ کہ تم نے جو آدھا گھنٹہ شیطان کی لعنت پہ لگا دیا ہے، آدھا گھنٹہ یہی تم اپنے محبوب کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ مقام کی باتیں ہیں، ورنہ اب شیطان پہ لعنت کرنا ٹھیک ہے، شیطان لعین ہے، رجیم ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اب اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بی بی صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم شیطان کو لعنت نہ کرو، ان کا مقصد یہ تھا کہ شیطان تو ملعون ہے ہی ہے، لیکن ایک دوست ہے ایک دشمن ہے، تو جتنی دیر دشمن کا آدمی ذکر کرے اتنی دیر دوست کا ذکر کیوں نہ کرے؟ لازمی بات ہے کہ اس اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ ثواب۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم منفی پہلو پہ زیادہ چلتے ہیں اور مثبت پہلو جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی پر جب ہم غور کریں گے نا اس کے گناہ ڈھونڈیں گے، برائی ڈھونڈیں گے، لیکن اس میں کوئی اچھائی ہے اس کا ہم کبھی ذکر ہی نہیں کریں گے۔ ہم صرف یہ ڈھونڈیں گے کہ فلاں آدمی نے جی یہ کیا اور فلاں نے 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 یہ کیا، ہم یعنی اس کا اچھا اس کے اندر بابا کوئی نیک کام بھی ہے وہ نہیں کریں گے۔ یہ منفی پہلو جو چلے ہیں نا یہ سارے فساد کی جڑ بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثبت پہلوؤں پہ کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھیں، ہم اچھائیوں کو سامنے رکھیں، اور ہم صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی کی برائیوں پہ نظر کریں لیکن اس کے محاسن پہ نظر نہ کریں۔
ایک آدمی کی غلطیوں پہ تو نظر کریں لیکن اس کی نیکی پہ نظر نہ کریں. ایک آدمی اگر بیچارے نے کوئی خطا کی ہے اس کو تو ہم اچھالتے رہیں, اگر اس نے کوئی 100 نیکی کی ہے تو اس کا ہم ذکر بھی نہ کریں. یہ چیز منع ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ بہرحال اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھے بغیر ارادے کے, بغیر قصد کے, بغیر عقد کے زبان سے قسم نکل گئی, اس پہ اللہ نہیں پکڑتے, مواخذہ نہیں ہوتا, لیکن اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اپنے عادات جو ہیں وہ اچھی بنانی چاہیے. ثم قال ابو داود رواه داود بن الفرات ابراهيم الصائغ عائشة موقوفا ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغلوق كلهم عن عائشة موقوفا ايضا قلت وكذا رواه ابن جريج بن ابي ليلى عن عائشة موقوفا. یہ روایت جو ہے بی بی عائشہ سے موقوفاً نقل کی گئی, یعنی بی بی عائشہ نے آگے حضور تک رفع نہیں فرمائی. ورواه ابن جرير عن وكيع وعبد وابي معاوية هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنه في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد سلمان اسحاق عن مسعود نبي انها وبين بن ساق الزهري عن قاسم بن ابي بن ساق ابي نجيرة انها وقال ذاكنا ما الزهري وتعاش في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هم القوم يتدارؤون في الامر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله يتدارؤون في الامر لا تعقد عليه قلوبهم. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی معاملے میں ان کی آپس میں بحث چل پڑتی ہے, کلام چل پڑتی ہے, اب ان کا مقصد جو ہے وہ قسم کھانا نہیں ہوتا, نہ دل میں ان کی کوئی نیت ہے کہ میں قسم کھاؤں, بلکہ زبان سے نکلتا رہتا ہے کہ لا واللہ نہیں, یہ اللہ کی قسم ہی ہوں اللہ. تو یہ لغو الایمان ہے, اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ تو نہیں ہوگا, لیکن ایسی چیزوں کو بھی بچنا چاہیے چونکہ نام تو لغو الایمان ہی آیا ہے. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا هارون ابن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله ابن ابي سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدنا بقال موسى قال ليس قال حدني وليت رسول قال كان ذا يقول من لغو في المزاح والهزل وهو قول الرجل کہ لغو بات کیا ہے کہ مزاح کر رہا ہے, ہنسی مخول کر رہا ہے, اور ہنسی مخول میں بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, حالانکہ اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی قسم کھانا نہیں ہے. وذالک لا کفارۃ فی انما الکفارۃ فیما عقد علیہ قلب یفرس مرا فلو. کفارہ تو اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب دل کے یقین کے ساتھ قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کرے, اس پہ کفارہ ہے. ثم قال ابن ابی حاتم وروى عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وإكرمة في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. ان سب نے یہی کہا. الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى. بس اب قول تو یہی ہوا کہ لغو الایمان کیا ہے کہ آدمی بطور مذاق کے یا ہنسی مذاق کے یا گھر میں بیٹھا ہے, کسی کام پہ دوستوں میں آپس میں بات چل پڑی, اب اس کی کوئی نیت ویت بھی نہیں, ارادہ بھی نہیں, لیکن بس قسمیں کھا رہا ہے, تو یہ لغو الایمان ہے, اس پہ کفارہ نہیں ہوتا. اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الثقة عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة انها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه احدكم لا يريد منه الا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. اچھا, ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ کی بی بی عائشہ نے کہ تم میں سے ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ بھئی اللہ کی قسم ہے کل درس ہوا تھا, اس کو یقین تھا کہ ہوا ہے, حالانکہ تھا نہیں. اس نے اپنے آپ کو قسم کھائی تھی سچا سمجھ کے, یعنی اس کا ارادہ قسم کھا کے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بولنا نہیں تھا, نہ اس کا ارادہ قسم کھا کے کسی کو غلط بات کرنا تھا. اس کو تو یقین یہ تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے اور میں سچی بات پہ قسم کھا رہا ہوں, لیکن واقع میں وہ سچی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ بھی لغو الایمان میں, اس پہ بھی کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ سچی بات پہ ہی کہہ رہا ہے.
ثم قال وروى نبي هريرة بعد في هذا قوله وسليمان سعيد بن جبير وجاد في هذا قوله وإبراهيم النخعي في هذا قوله والحسن بن وفاء مالك وطارق الأزاني وبكر بن الله وحده قوله كما ذو حبيب بن إسحاق الصديق مقول مقال طاووس وقطار وربي أنس ويحيى بن سعيد وربيتنا وذلك وقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الجرشي قال حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي قال حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن عن أبي الحسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظرون يعني يرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من القوم فقال أصبت والله واخطأت والله فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله قال كلا ایمان ربات لا قلا كفاض فيها ولا عقوبة هذا مرسل حسن عن الحسن قال نبی حاتم وربان عائشہ قولان جميعا. اچھا اس حدیث پاک میں آیا کہ حضور پاک گزرے تو بعض لوگ جو تھے ینتظلونا یعنی یرمونا وہ نشانہ بازی کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، نشانہ مار رہے تھے. تو کچھ لوگ تماشا دیکھنے والوں میں تھے. تو جب اس نے تیر مارا دیکھا اصبت واللہ ہے، اب وہ اللہ کی قسم نشانے پہ لگ گیا، دیکھا اللہ کی قسم نہیں لگا. تو ایک آدمی نے کہا دیکھو جی یہ تو جھوٹے قسم کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں یہ قسم نہیں ہے، یہ کوئی عقل تھوڑا ہے. یہ تو ایسے بیچارے کہتے ہیں نا جیسے دیکھتے ہیں نشانہ بازی ہو رہی ہو کچھ ہو رہا ہو تو لوگ جوش میں آ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم لگ جائے گا، اللہ کی قسم صحیح نشانے پہ لگے گا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں لگے گا. یہ اس پہ عقوبت بھی نہیں ہے اور اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی عقد نہیں ہے، تو لغو الایمان ہے. دونوں قول بھی عائشہ کے نقل ہوئے ہیں. وقال ابن ابي حاتم روان عائشہ قولان جميعا حدثنا اسحاق بن رواد قال انبانا ادم قال حدثنا شيبان جابر بن ربان عائشہ قال قول الله والله ولا والله وهو يرى انه صادق ولا يقول كذلك اقوال اخر قال عبد الله بن شيمان مغيث بن ابراهيم رضي الله عنه الشيء ثم ينساه. بعض علماء نے فرمایا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گا، بھول گیا، یعنی اس نے عمدن نہیں توڑا. وقال زید بن سوى قول رجل اعم الله بصري ان لم افعل كذا وكذا اخرجني الله من بعد لم آتك غدا. بعض آدمی کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ یار اللہ مجھے اندھا کر دے اگر میں یہ کام نہ کروں، اچھا مجھے کچھ نہ ملے، اللہ مجھے میرا مال چھین لے اگر میں کل تیرے پاس نہ آؤں. نے کہا یہ بھی لغو الایمان میں چیزیں جو ہیں لغو الایمان میں آتی ہیں. قال ابن علی حسین قال مسلم قال خالد قال حدثنا طاووس ان ابن عباس قال لغو الیمین تحلف وانت غضبان. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی غصے میں ہے اور وہ قسم کھا لے تو یہ بھی لغو الیمین ہے. وقبنی ابی قال حدثنا ابو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني ابو بشر عن سعيد بن عباس قال لغو الیمین ان قال ما حل الله ذلك مال سارے کبھی کفارہ. بعد نے کہا کہ یہ بھی لغو الیمین ہے کہ اللہ کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا، مجھ پہ حرام ہے. تو تیرے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام تھوڑی ہو جاتی، اللہ نے حلال کیا ہے تو تیرا حرام کرنا کیا ہے. اس میں وقدار واسین میں وقال ابو داؤد باب الیمین فی الغضب. حدثنا محمد بن قال قال حدثنا حبيب الوالد بن ابي شيبه سعيد ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسال احدهما صاحبه والقسمه وقال ان تسالني عن القسمه بكل مالي في رتاج الكعبه وقال له عمر ان الكعبه غنيه عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ولا نذر في معصيه الرب عز وجل ولا في قطيعه الرحم ولا فيما لا تملك. اب دو انصاری صحابی تھے، ان کا ہو گیا جھگڑا میراث میں، باپ کے میراث میں جھگڑا ہو گیا. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھئی میراث تقسیم کرو، مجھے میرا حصہ دو. تو دوسرے بھائی نے کہا غصے میں کہ ان عدت تسالنی، اچھا اگر تم نے پھر مانگا نا کہ میراث تقسیم کرو مجھے حصہ دو تو سارا مال جو ہے بس یہ کعبہ شریف کا ہے، کعبہ شریف کا تاج میں خزانے میں داخل کیا جائے. حضرت عمر کو پتہ لگا، انہوں نے فرمایا کعبہ امیر ہے، کعبے کو تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور مال تقسیم کرو. یہ کیا ہے، باپ کا میراث ہے تو تقسیم ہوگا دونوں بھائیوں میں، تم سارا مال کعبے کو دے رہے ہو، کعبے کو کوئی ضرورت نہیں، کعبہ شریف بھوکا نہیں ہے، اس کو تیرے مال کی ضرورت نہیں. اور جو قسم ایسی کھائی جائے جو معصیت میں ہو یا ایسی قسم کھائی جائے جو تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ میراث تیرا تھوڑا ہے، وہ تو باپ کا میراث ہے، تقسیم ہونا ہے شرعاً، تو تب تیرا مل گئی نہیں، تم کیسے کعبہ شریف کو دے رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی.
وقولوا تعالى ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم قال البارمجال وغيره ويعرف هذا الشيء وهو يعلم انه كاذب، یعنی وہ قسم کھا رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، اس پہ گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے، اللہ معاف۔ قال مجاہد وغیرہ قول تعالی ولكن يؤاخذكم ما قدموا الايمان الله والله غفور حليم اي غفور لعباده حليم عليهم، اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حلم والے ہیں کہ اپنے بندوں کو نہیں پکڑتے۔ اگر ہر گناہ پہ ہر قسم پہ خدا ہمیں پکڑ لیں تو پھر ہم تو ایک قدم بھی نہ چل سکیں، تو اس لیے چاہیے کہ آدمی توبہ کرے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔ اور سوالات سے پہلے حضرت شیخ انعام الحسن جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے ہمارے بزرگ تھے، وہ ان کی وفات ہو گئی ہے کل، خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ جماعت کو چلانے کے لیے جو اللہ کے علم میں بہتر بندہ ہو اس کو خود اپنی رحمت کے ساتھ یہ کام سپرد فرمائیں۔ کام تو دین کے چلتے رہیں گے، بہرحال ان کے بڑے خدمات ہیں کہ انہوں نے 158 ملکوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند فرمائے۔ ہر دوست کے لیے ضروری ہے ان کے لیے مغفرت کی خصوصی دعا کرے، طواف میں، بعد میں، گھر میں، ہر مقام پہ، کیونکہ سالے لوگ دین والے جا رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں باقی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا، عقیقہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن جو ہے اگر لڑکا ہے تو 2 دمبے اور لڑکی ہے تو 1، اس کو خیرات کیا جائے، چاہے وہ آپ گوشت تقسیم کر دیں، چاہے آپ پکا کے کھلا دیں، تو یہ ہوتا ہے عقیقہ۔ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کا عقیقہ اس کے تو ذمہ ہے نہیں، وہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا۔ بھئی تم جو پیدا ہوئے تمہارا عقیقہ ماں باپ کے ذمہ تھا کہ تمہارے ذمہ تھا؟ تو غلطی انہوں نے کی، حج تمہارا نہیں ہوگا، عجیب عقل کی بات ہے۔ اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟ اگر عقیقہ ہو گیا سنت ہے، ثواب ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں۔ اصل جو ہے سنت ہے کہ اللہ لڑکا عطا فرمائے تو 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر کریں، لڑکی ملے تو 1 دمبا ذبح کریں یا 1 بکرا ذبح کریں، اللہ کی نعمت ہے وہ بھی اس کا شکر کریں۔ لیکن اگر کسی نے مثلا غریب ہے نہیں کیا، اس کے گھر میں روٹی نہیں، عقیقہ کہاں سے کرے گا؟ ایک آدمی مزدور ہے بیچارہ، روز روٹی کو کما کے کھاتا ہے، تو عقیقے کہاں، 2 دمبے کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو اس لیے اگر عقیقہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کوئی جرم نہیں، اگر کرے تو ثواب ہے، اور اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہتا ہے جی کہ جتنے حاجی قربانی کرتے ہیں جانور خریدنے کے بعد کسائی کے ذریعے ذبح کرتے ہیں، اس کی مزدوری 200-300 ریال لیتا ہے۔ 200-300 ریال مزدوری ایک بکری ذبح کرنے کی، اللہ کے بندے 300 ریال میں تو بکری ملتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی وہ مزدوری جو ہے وہ علیحدہ دی جاتی ہے، اس قربانی کے گوشت سے آپ نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک آپ نے قربانی کی، اس نے کہا جی میری مزدوری ہے 10 ریال، آپ نے کہا 1 کلو گوشت اٹھا لو نا، اس کو مزدوری علیحدہ ادا کر۔ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ پھر وہ قربانی پھینک کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہ کسائی جو ہے بیچتے رہتے ہیں، غلط بات ہے، اس کو بھی بیچنے کا حق نہیں، وہ تو خیرات کا مسئلہ ہے۔ ہاں اس کو اگر قربانی کا گوشت کسی نے حصہ دیا ہے کہ یہ تمہارا حصہ لے جاؤ، تو وہ جا کے کھائے بیچے کسی کو دے، اس کی مرضی، لیکن یہ تو نہیں کہ لوگوں کے قربانی کے گوشت اٹھا کے بیچتا رہے، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو خیرات کے لیے ہے، بیچنے کے لیے تو ہوتے ہی نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزے نہ رکھو، تو اس کے 10 روزے رمضان المبارک میں قضا ہو گئے، اب کیا کرے؟ بہرحال ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی وہ 1 سال تک روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرما دے، تو جب سال کے بعد صحت ہو جائے تو جتنے تیرے ذمہ روزے رہ جائیں وہ قضا کرو، اور ان قضا کے لیے تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم ٹھنڈے موسم میں رکھ لو، تکلیف بھی نہیں ہوگی، کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جاؤ، جا کے روزے رکھ لو، تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ کرے بیماری لمبی ہوتی جائے،
اور قضا کرنے کا امکان کوئی نہ رہے تو پھر جو ہے وہ روزے کی طرف سے فدیہ ادا کر دے تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کنواں ہے جس کی سب مبلغ سود سا لیا گیا ہے، یعنی سود سے پیسے لے کے کنواں بنایا گیا ہے۔ بہرحال اگر سود کے چیز سے کوئی چیز لی گئی ہے تو اس سے انتفاع کرنا جو ہے ناجائز ہے، کیونکہ سود کا پیسہ حرام، سیدھی سی بات، سود کا پیسہ جو ہے حرام۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک جگہ کنواں بنا دیا، اس پہ سود کا پیسہ لگایا، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر علم ہو، جیسے بعض بینک والے مسجدیں بنا دیتے ہیں خالص سود کے پیسے سے، اگر علم ہو تو وہاں نماز نہ پڑھیں، علم ہو تو وہاں اس پانی سے نفع نہ اٹھائیں، اگر علم نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے لیے کسی دنیاوی کام میں سفارش کی اور وہ اس کا کام ہو گیا، تو اب اس نے خوشی میں اس کو جا کے کوئی کپڑوں کا جوڑا دیا تو یہ بھی رشوت ہوگی۔ اتقاء اور تقوی کا مقام تو یہی ہے کہ بچ جائے، کیونکہ رشوت تو اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا کام ہو گیا، اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے طلب نہیں کیا، سوال نہیں کیا، شرط نہیں لگائی، اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں کہ یہ مجھے بعد میں آگے ایک جوڑا کپڑے بھی دے گا، اور اس نے خوشی میں اگر بطور ہدیہ بعد میں جا کے کوئی چیز دے دی تو یہ ہدیہ رشوت تو نہیں بنے گی۔ لیکن تقوی اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی بچے، کیونکہ پھر اسی سے تو آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، پھر پہلے جوڑا پھر بڑھتا جائے گا نا معاملہ۔ بھائی جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو بس مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، شکر کرو۔ توبہ بھی اس کو اللہ کرنے دیتے ہیں جس کو راضی ہو جاتے ہیں، اپنے دروازے پہ اسی کو آدمی آنے دیتا ہے جس سے راضی ہو، جس سے جھگڑا ہو کون اپنے گھر میں آنے دیتا ہے؟ تو جب تمہیں توبہ کی توفیق ہو جائے، برائیوں سے چھوٹنے کی، اور دل میں عزم کر لو کہ اب یہ برائیاں میں نہیں کروں گا، تو سمجھ لو الحمدللہ کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا۔ اور آئندہ اپنے آپ کو اس توبہ پہ ثابت قدم رکھو اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت ہے، اس کی شرمگاہ فرج جو ہے وہ بند ہو گئی، یعنی وہ جماع نہیں کر سکتا، تو کیا وہ الٹے راستے کو استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسری شادی کر لی۔ اسلام نے 4 بیویوں کی کیوں اجازت دی ہے؟ اسی لیے تو اجازت دی ہے نا اصل میں 4 بیویوں کی، کہ بھی اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی تو بیوی کو بھی گھر میں رکھے، نہ چھوڑے اور شادی کر لے۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ تم شروع کر دو، کل اسی طرح اگر وہ راستہ بند ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ بھئی یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ عورت مجبور ہو گئی، ایسے حالات پیدا ہو گئے تو پہلے علاج کرائیں، آج کل آپریشن آسان ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فرض محال علاج کے قابل نہیں ہے تو تمہاری نیکی یہ ہے کہ اس عورت کو بھی گھر میں رکھو، اس کے خرچہ بھی ادا کرو، کیوں وہ بیچاری مجبور ہے، اللہ کی طرف سے ایک تکلیف آ گئی ہے، تم دوسری بیوی کر لو۔ مجھے پیشاب کی بیماری ہے اور پیشاب کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد 1-2 قطرے جو ہیں میرے پیشاب کے ٹپک جاتے ہیں، تو بہرحال اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس وہم میں نہ پڑو، یہ وسواس ہے، شیطانی وسواس ہے، اس لیے حکم ہے کہ ایسے حالات میں آدمی پانی کا چھانٹا ڈال دے کپڑوں پر بھی اور وہم چھوڑ دے، بس اللہ سب قبول کریں گے۔ اور اگر تمہیں 100% یقین ہے تب بھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نماز پڑھتے رہو، کوئی بات۔ کہتے ہیں جی میں نے قرآن چونکہ کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، تو جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں تو زیر زبر میں اور کبھی الفاظ مشکل آ جاتے ہیں تو کچھ فرق ہو جاتا ہے، تو اللہ کے بندے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہاں زیر زبر کا فرق ہو جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تم نے استاد سے نہیں پڑھا، ابھی تو استاد موجود ہیں، اب تو پڑھانے والے موجود ہیں،
بلکہ اب تو علامت قیامت ہے، قاری بہت ہوں گے، عالم تھوڑے ہوں گے۔ اب تو قاری ماشاءاللہ ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ تم اپنا قرآن صحیح کرو، کسی قاری کے پاس بیٹھ جاؤ، قرآن کو صحیح کر لو۔ یہ تو نہیں کہ ساری زندگی غلط پڑھتے رہو کہ چونکہ میں نے استاد کے پاس نہیں پڑھا تھا لہذا اب بھی میں غلط پڑھتا رہوں۔ کوئی استاد پکڑو، اس کے پاس بیٹھ کے ایک پارا صرف صحیح کر لو، ایک پارا۔ جب تمہارا ایک پارا صحیح ہو جائے گا سارا قرآن صحیح ہو جائے گا، کیونکہ الفاظ تو وہی قرآن میں آئیں گے نا، بار بار لفظ تو وہی آئیں گے نا، الف سے لے کر یا تک وہی لفظ ہیں، اور تو کوئی لفظ بدلتا نہیں۔ آخری پارا جو ہے کسی قاری کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کو اچھی طرح سے 2-3 مہینے میں محنت کر کے صحیح کر لو، سارا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ غلط کیوں پڑھتے رہو؟ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل معاف ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کو بند تو نہیں ہو گیا؟ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی چاہے دریا کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بریلوی مولوی لے آؤ تو پھر ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ وہ بچے پڑھتے کیا ہیں۔ اگر صرف قرآن ہے تو قرآن تو ایک ہے، بریلوی بھی وہی پڑھائے گا، دیوبندی بھی وہی پڑھائے گا۔ اگر آگے کتابوں کی بات ہے، کوئی علم پڑھانا ہے تو اللہ کا شکر ہے ان کے پاس علم پڑھانے والے مولوی ہیں نہیں۔ ان کو کہو کہ تم مجھے ڈھونڈ کے 2 مولوی آئے کتابیں پڑھائے، وہ جو تمہیں ڈھونڈ دے تم اس کو رکھ لو۔ ہمارے نواب تھے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بریلوی علماء کے، فوت ہو گئے اللہ رحمت کرے، بہت بڑے عالم تھے ان کے۔ تو ان کا وہ بیعت بھی تھا، وہ پیر بھی تھے، عالم بھی تھے، تو ان کا بیعت تھا اور نواب تھے۔ مدرسہ اس نواب صاحب نے جو بنایا تو مدرسے میں جتنے استاد تھے وہ سارے دیوبندی موحد۔ تو نواب صاحب کی دعوت پہ جب ان کے مرشد تشریف لے آئے، وہ حضرت تشریف لے آئے، تو لوگوں نے ان کو حضرت سے کہا کہ یہ تمہارا مرید اچھا ہے نواب صاحب، یہ تو دونوں کو خوش کیے ہوئے ہے، مرید آپ کا ہے اور مدرسے میں سارے وہابی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں نواب لوگ ہیں، یہ دونوں کو خوش کرتے ہیں، یہ آپ کا مرید ہے، آپ اس کو ڈانٹیں، مدرسے سے ان کو نکالیں، ہمارے مولوی رکھے۔ تو پیر صاحب کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا نواب صاحب آپ عجیب منافقت کرتے ہیں کہ بیعت میری ہے اور مجھے اپنا مرشد مانتے ہیں، اور مدرسہ جو بنا ہے اس میں سارے وہابی مولوی رکھے ہوئے ہیں مدرس۔ تو نواب صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ جب عرس کرانا ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو تو میں آپ کو بلاتا ہوں، پڑھانے والا آپ کے پاس نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اب اگر قرآن حدیث یا بخاری یا مسلم پڑھانے والا مولوی آپ لوگوں کے پاس نہ ملے تو میں کیا کروں؟ جہاں ملتا ہے میں وہاں لے آیا، اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو آپ بھیج دیں، میں ان کو نکال دوں گا۔ وہ پیر صاحب سمجھدار تھے، چپ کر گیا کہ بات تو نواب صاحب کی ٹھیک ہے، اور نے کہا حضرت جہاں نعت پڑھانی ہو میں آپ کو لے آتا ہوں، ختم پڑھوانا ہو آپ کو لے آتا ہوں، عرس کروانا ہو آپ کو لے آتا ہوں، 11ویں شریف ہو آپ کو لے آتا ہوں، مولود شریف ہو آپ کو لے آتا ہوں، میں نے کبھی گستاخی نہیں کی، میں آپ کا مرید ہوں۔ لیکن